بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیا آپ بھی قرآن مجید میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب بھی ہاں میں ہے تو قرآن مجید میں جو اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی، جن کو ہم میجر ایررز اور مینر ایررز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں غلطی کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر لحن جلی اور لحن خفی کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اور اگزامپل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے لحن جلی اور لحن خفی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لحن جلی ہوتا کیا ہے اور لحن خفی ہوتا کیا ہے۔ لحن کا بیان: تجوید کی ترک کرنے سے جو تلاوت ہوگی وہ لحن کہلائے گی اور یہ حرام ہے۔ یاد رہے یہاں لحن کے معنی غلطی کے ہیں جو کہ حرام ہے، اور لحن کے ایک اور معنی خوش آوازی کے بھی ہیں، وہ سنت ہے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے خوبصورت آواز بنا کر پڑھنا۔ اب ہم یہاں اس لحن کو بیان کریں گے جو غلطی کے معنی میں ہے، اور حرام سے تجوید کی ترک کرنے سے جو تلاوت ہوگی وہ لحن کہلائے گی اور یہ حرام ہے۔ لحن کا لغوی معنی غلطی اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی لغوی معنی بڑی اور نمایاں غلطی، اور اصطلاحی معنی مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ لحن جلی کی اقسام کس کو کہتے ہیں اور کہاں کہاں پر لحن جلی، یعنی اکثر لوگ لحن جلی والی غلطیاں کر جاتے ہیں، یعنی ایک حروف کو دوسرے حروف سے بدل دینا، جیسے کہ الحمد، الحمد، یعنی اس کی جگہ ہا کی جگہ ہا پڑھ دینا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف ہا ہے اور اکثر لوگ اس کو ہا نہیں بلکہ ہا پڑھ جاتے ہیں۔ کون سا ہا؟ دو چشمی ہا۔ تو یہ لحن جلی والی غلطی ہوئی، یعنی بڑی اور نمایاں غلطی جو کہ حرام ہے۔ آگے دیکھیے، جیسے کسی حروف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے نعبد، نعبد، تو اس کی جگہ لوگ اکثر اس طرح سے پڑھ جاتے ہیں نعبدو، یعنی دال کے اوپر پیش ہے تو اس کو ایک حرکت کے برابر ہی پڑھا جائے گا، جبکہ لوگ اس کو نعبدو یعنی واو مدہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا بھی غلط ہے۔ اس لیے نعبدو، نعبدو کو نعبدو نہ پڑھیں، بلکہ آپ سے گزارش ہے کہ حرکات والے حروف یعنی زبر، زیر اور پیش والی حرکت کو ایک حرکت کے برابر پڑھا کریں، نہ کہ اس کو الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب آگے لحن جلی کی پھر سے اقسام دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی حرف کو کم کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں ایاکا، ایاکا، تو اس کی جگہ ایاکا پڑھتے ہیں۔ یا کے بعد الف ہے تو الف کے پیچھے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہے، تو لوگ اس کو اکثر اس طرح سے کرتے ہیں کہ الف بالکل، یعنی حروف مدہ کے الف کو بالکل درمیان میں سے ختم کر کے ڈائریکٹ کاف کو پڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو پھر سے آپ دیکھیے ایاکا، تو اکثر لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاکا، اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے انعمت، اس کی جگہ پر انعمت پڑھنا، اہدنا، اس کی جگہ اہدنا پڑھنا، صدقنا، تو اس کی جگہ پر
صدقنا. تو آپ یہاں دیکھیے کہ حروف انعامتا پر تا پر زبر ہے، جبکہ اکثر لوگ تا پر پیش پڑھ کے انعامتو پڑھ دیتے ہیں. اہدنا، اس کی ہا پر ساکن ہے یعنی جزم ہے، اور اکثر لوگ اس کے نیچے زیر پڑھ دیتے ہیں. تو اس سے بھی قرآن کے لفظی معنی بدل جاتے ہیں، جو کہ ایسا کرنا سخت حرام ہے. حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا یہ بھی لحن جلی کی اقسام ہے، جو کہ اس طرح سے کرنا سخت حرام ہے. لحن جلی کی ایک اور مثال کو دیکھیے، یعنی مخفف حروف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا. جیسے مثال کے طور پر مالکی، مالکی، اس کی جگہ پر لوگ مالکی، مالکی یوم الدین اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں. اور ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھنا. یہ تھی لحن جلی کی اقسام. پھر سے سنیے، لحن جلی کے معنی ہیں بڑی اور نمایاں غلطی، جو کہ کرنا سخت حرام ہے. امید کرتی ہوں کہ لحن جلی کے بارے آپ خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اور یاد رکھیے، یہ وہ غلطیاں ہیں جو کہ قرآن کے لفظی معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں، جو کہ ایسا کرنا سخت حرام ہے. اب جانتے ہیں لحن خفی کے بارے میں کہ لحن خفی کیا ہے. لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، یعنی ان قواعد کا ترک کر دینا جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں. لحن خفی سے معنی فاسد یعنی بگڑتے نہیں. لحن خفی مکروہ ہے، شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے. لحن خفی کی صورتیں: لحن خفی صفات عارضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، مثلا ادغام، اقلاب، اخفاء، مدات وغیرہ میں غلطی کرنا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں کہ حروف یہاں پر لکھا ہوا ہے جاء، اور اکثر لوگ اس کو ایسے پڑھ دیتے ہیں جاء، مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں آپ کو لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خوشحالی سے قرآن کو پڑھ پائیں. آپ شفاء القرآن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں. اللہ آپ کا، ہم کا، سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم نور قلوبنا بالقرآن. اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے.